جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو اس زمانے میں ایران اور روم کی سلطنتوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ کسرا اور قیصر کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور اس جنگ میں کسرا کا یعنی اہل ایران کا پلڑا بھاری تھا، اور یہ جنگ کافی سالوں پر محیط رہی۔ چلتے چلتے اس جنگ نے ایسی حیثیت اختیار کر لی کہ عرب کے قریب جو علاقے روم کی سلطنت کے زیر تسلط تھے وہ کسرا نے چھین لیے، یعنی اس پہ ایران کا تسلط ہو گیا۔ یہاں تک کہ رومیوں کا جو مذہبی مقام تھا بیت المقدس، یروشلم، فلسطین، اس پر بھی ایرانی قابض ہو گئے، اور انہوں نے یہاں عیسائیوں کو تہ و تیغ کیا، ان کے مذہبی مقدسات کی توہین کی، اور مختلف چیزوں کو انہوں نے پامال کیا۔ یہ جتنے علاقے تھے یہاں عرب کی سرحد کے ساتھ جو کہ روم کے تسلط میں آتے تھے، مصر تھا، فلسطین تھا، شام کے مختلف علاقے تھے، تو اس پہ آہستہ آہستہ ایرانیوں نے قبضے جما لی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ روم جو ایک عظیم سلطنت تھی وہ بکھرتے بکھرتے یہ اس حالت کو پہنچ گئی کہ اس کا بادشاہ اپنے دارالخلافہ میں محصور ہوا۔ استنبول ان کا دارالخلافہ تھا جسے قسطنطنیہ کہتے تھے، یہاں وہ محصور ہو گیا۔ ایرانیوں نے یہاں اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن چونکہ استنبول کی جغرافیائی صورتحال اس طرح ہے کہ اس کے نصف طرف تو سمندر ہے، تو اس وجہ سے اس کو فتح کرنا کبھی آسان نہیں رہا۔ یہ تو اللہ نے عثمانی سلطان محمد فاتح کو یہ توفیق دی تھی کہ اس نے اس کو فتح کیا تھا۔ تو ایرانیوں نے باوجود ان تمام تر فتوحات کے استنبول کے آگے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن اس کو فتح نہیں کر پا رہے تھے۔ قیصر اندر مجبور تھا، محصور تھا۔ اس نے تنگ آ کر کسرا کے پاس اپنا ایلچی بھیجا کہ تمہاری منمانی شرائط پر میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسرا اس وقت تکبر کا مارا تھا، چونکہ اس کو بڑی فتوحات ملی تھی، تو اس نے کہا مجھے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، ہاں تم زنجیروں میں قید ہو کر میرے سامنے پیش ہو جاؤ تو پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ یعنی یہ روم کے سلطنت کے بادشاہ کو کہہ رہا تھا۔ روم اس حالت تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہ دو عظیم سلطنتوں کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کی خبریں جہاں دنیا میں جا رہی تھیں وہاں مکہ مکرمہ میں بھی آ رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب دنیا میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور جب تبصرے کرتے ہیں تو تبصرہ کرنے والا کسی ایک جانب مائل بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی بھی لڑائی چل رہی ہے تو مسلمانوں کا رجحان اپنے مسلمان برادر ملک کی جانب ہے، اور دیگر جو مذاہب والے ہیں ان کا رجحان مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تو جب بھی کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دنیا میں اس کی خبر پہنچتی ہے تو لوگ تبصرے کرتے ہیں، اور پھر تبصرہ کرنے والا کسی ایک جانب میلان بھی رکھتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جب یہ خبریں پہنچنی شروع ہوئیں کہ روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں دو فریق تھے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، ایک طرف قریش تھے، ان کے سرداران تھے، دوسری طرف مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کا جھکاؤ سلطنت روم کی جانب تھا، اس لیے کہ مسلمان بھی اللہ کو ماننے والے تھے اور رومی بھی اللہ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے۔ صرف ان کا جو اختلاف تھا وہ منصب رسالت میں تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اور پھر عیسائیوں کی طرف مسلمانوں کا رجحان اس لیے بھی تھا کہ مسلمانوں کے بہت سارے جو بھائی تھے وہ ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی طرف، اور حبشہ میں عیسائی ریاست تھی، تو عیسائیوں کی طرف سے تو مسلمانوں کو اس زمانے میں خیر ملا تھا کہ عیسائی بادشاہ کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوا تھا۔ تو ان بنیادوں پر مسلمانوں کا رجحان روم کی طرف تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ رومی برسر اقتدار آئے، وہ جیتیں۔ اور قریش مکہ کا رجحان وہ فارس کی طرف تھا، ایرانیوں کی طرف تھا۔ ایرانی آتش پرست تھے، وہ کسی خدا کے قائل نہیں تھے، اور قریش مکہ بھی بتوں کو پوجتے تھے، یعنی ان کے نظریات شرک میں آج جا کر آپس میں ملتے تھے۔ تو قریش کا رجحان فارس کی طرف، ایران کی طرف تھا جو اس زمانے میں آتش پرست تھے، اور مسلمانوں کا رجحان وہ رومیوں کی طرف تھا جو بہرحال اہل کتاب تھے۔ اب اس طریقے سے قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان تبصرے ہوتے تھے، بسا اوقات بحث بھی ہو جاتی تھی، اور قریش مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے کسرا نے رومیوں کو دھکیلا ہے اور رومیوں کو مجبور کر دیا ہے، ایسی ہی ہم بھی تمہارے ساتھ کریں گے، تمہارے ساتھ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔ اب دور دور تک آثار نہیں تھے کہ رومی اٹھ سکیں گے۔ جو میں نے آپ کو ہلکا سا منظرنامہ سنایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب وہ عظیم سلطنت بکھر گئی اور کچھ اندرونی طور پر بھی خلفشار کے شکار تھی، عیسائیوں کے مختلف فرقے تھے، نستوری تھے، یعقوبی مختلف فرقے تھے، وہ فرقے آپس میں برسر پیکار تھے، تو عیسائی دنیا آپس میں تقسیم تھی، اور پھر یہودی ان کے خلاف تھے۔ چنانچہ بادشاہ کے جو مخالف فرقے تھے عیسائیوں کے، وہ اور یہودی یہ سب ان کے خلاف تھے، اور بہت سارے یہودی ایسے تھے جو کسرا کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ آپس میں اس زمانے میں ان کے اختلاف کی یہ صورتحال تھی۔
تو اس وقت جو منظرنامہ تھا اس میں رومیوں کا اٹھنا اور ان کا جیتنا یہ گویا کہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں قریش کی جو طاقت تھی اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی جو ظاہری مادی صورتحال تھی، اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کا قریش پر غالب آنا یہ بھی بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ یعنی جو اس زمانے میں تجزیہ کے اسباب تھے، جو بھی آلات تھے، تو ان کی روح سے ممکن نہیں تھا کہ مسلمان اتنی طاقت حاصل کر سکیں گے کہ وہ قریش کو ہرائے، یا رومی اتنی طاقت حاصل کر سکیں گے کہ وہ کسریٰ کے اوپر دوبارہ قابو پائیں اور اپنے جو مقبوضات ہیں وہ ان سے چھین سکیں۔ یہ منظرنامہ تھا۔ اس منظرنامے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ آج تو رومی مغلوب ہو رہے ہیں لیکن عنقریب یہ غالب آئیں گے، اور ساتھ یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ جس وقت وہ غالب آئیں گے تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب ادھر عرب میں مسلمان غالب آئیں گے۔ اب یہ دو پیشن گوئیاں قرآن کریم نے اس سورت کے ابتدا میں کر دی، اور بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں چیزیں ناممکن نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو قریش نے بڑھ چڑھ کر استہزاء کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رومی کیسے غالب آ سکتے ہیں، وہ تو اس وقت پٹ رہے ہیں کسریٰ کے ہاتھوں۔ اور ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق اور ابی بن خلف جو کہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، تو ان کے درمیان شرط لگ گئی۔ ابی بن خلف نے کہا کہ رومی جیت نہیں سکتے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کہہ رہے تو وہ جیتیں گے۔ یعنی ان کے ایمان کا وہ تھا، یقین تھا، توکل تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے آیات سن لی ہیں، اب ظاہری حالات کچھ بھی ہوں لیکن رومی بہرحال جیتیں گے۔ تو جب بات بڑھتے بڑھتے شرط تک پہنچ گئی تو ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان شرط لگ گئی کہ اگر 3 سالوں تک رومی جیت گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابی ہار جائے گا، تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 اونٹ حوالے کرے ہارنے کی وجہ سے، اور اگر رومی نہ جیت سکے تو حضرت ابوبکر صدیق اونٹ حوالے کریں کیونکہ پھر وہ جیت جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم شرط کی مدت بڑھا دو، 3 سال نہ رکھو، اس کو 9 پر لے جاؤ، کیونکہ اللہ نے بیزون کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 برس کے اندر اندر رومی جیتیں گے۔ وہ 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ مدت بڑھا دیں اور 7 اونٹ بڑھا دیں، 10 کی جگہ زیادہ کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ابی کو پیشکش کی کہ ہم 3 کی بجائے 9 سال رکھ لیتے ہیں، 9 سال کی مدت ہوگی، اگر رومی جیت گئے تو میں تمہیں اونٹ دوں گا تو تم مجھے دو گے، اور اگر رومی نہ جیت سکے تو میں تمہیں دوں گا، اور 7 اونٹ بڑھا دیے کہ 10 کی بجائے 100 اونٹ کر لو۔ اب شرط یہ لگی کہ جی 9 سالوں میں اگر رومی جیت گئے تو ابی بن خلف وہ حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، نہ جیت سکے تو ابوبکر صدیق اس کو 100 اونٹ حوالے کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں شرط کے حرمت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ اسی طریقہ کار پہ ہوئی جو پہلے سے عربوں میں رائج تھی۔ یعنی اس حد تک عربوں کے اندر آپس میں تبصرے ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ چونکہ قرآن کریم نے 9 برس کا بضع کا لفظ استعمال کیا تھا جس کا اطلاق 9 برس پہ ہوتا ہے، تو ابوبکر صدیق نے 9 برس کی شرط لگا دی۔ بعد میں مسلمانوں نے ہجرت کر لی اور ادھر سے وہ جنگ پلٹا کھا گئی۔ قیصر روم جو کہ اپنے پایہ تخت میں اپنے دارالخلافہ میں محصور تھا، جب کسریٰ نے انتہائی ذلت آمیز شرائط اس کے سامنے پیش کی اور وہ ہر طرف سے مجبور ہوا تو اس کو خیال آیا کہ میں افریقہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہوں، یعنی روپوش ہو جاتا ہوں ٹیونس یا افریقہ کے کسی علاقے میں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ ایرانی اس وقت زمینی جنگ میں تو بڑے طاقتور ہیں لیکن بحری جنگ کی مہارت ان کے پاس نہیں ہے، تو اس نے سمندری راستے سے ایرانیوں پر پشت پر سوار کیا اور ان کے کچھ علاقے اس نے تاراج کیے، اور ہوتے ہوتے آذربائیجان تک پہنچ گیا۔ آذربائیجان اس زمانے میں ایرانیوں کا مذہبی طور پر اہم ترین شہر تھا، کیونکہ ایرانی زرتشت کے پجاری تھے اور زرتشت کا جو جائے ولادت ہے وہ آذربائیجان میں تھا، اور وہی ان کا مرکزی آتش کدہ تھا جس کی آگ کو وہ پوجا کرتے تھے۔ تو گویا وہ ان کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو رومیوں کے لیے فلسطین اور بیت المقدس رکھتا تھا۔ تو قیصر وہاں تک پہنچ گیا اور اس نے ان کے جو آتش کدہ تھا اور ان کے جو مذہبی مقدسات تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو اس طریقے سے رومیوں کی فتوحات کا آغاز ہوا، اور یہ خبریں جب مسلمانوں کو پہنچی تو یہ عین وہی زمانہ تھا جب مسلمانوں کو اللہ نے بدر میں فتح عطا کی تھی، چونکہ یہ جنگ سالوں پر محیط تھی جیسے میں نے عرض کیا، اب یہ مسلسل چلتی جا رہی تھی۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت کسریٰ کا پلڑا ایسا بھاری تھا کہ قیصر اور رومیوں کا اٹھنا ناممکن نظر آ رہا تھا، اور بعد میں یہ سالوں تک چلتی رہی۔ قیصر نے پلٹ کر وار کیا اور چلتے چلتے جب اس نے ان کے مذہبی مقدسات اور ان شہروں کو فتح کیا تو اور اس کی خبریں جب عرب میں پہنچی تو اس وقت مسلمان ہجرت بھی کر چکے تھے اور بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دے چکا تھا،
تو یہ خبریں ایسے وقت میں آئیں کہ مسلمانوں کو بدر کی فتح کی خبر بھی مل چکی تھی اور ادھر سے رومیوں کی فتح کی بشارت بھی مسلمانوں کو مل گئی. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں پیشن گوئیاں جو یہاں پر ان آیات میں موجود تھی، اللہ نے انہیں سچ کر دکھایا. تو جس وقت پھر یہ باتیں عام ہوئیں تو بہت سارے لوگ ان آیات کو اور ان حالات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تو ناممکن تھا، لیکن اب یہ ممکن ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی اللہ کی جانب سے تھی. تو کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کی وجہ سے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور جب رومیوں کو فتح مل گئی تو ابو بکر صدیق شرط جیت گئے، ابی بن خلف ہار گیا، لیکن ابی بدر میں مارا جا چکا تھا، اب وہ نہیں تھا، مر چکا تھا ابی. تو اس کے اولاد نے حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ ادا کی اپنے باپ کے وعدے کی پیروی میں.